अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अभी जुमा पढ़ के आया हूँ मैं। अगर जुमे के लिबास के अंदर ही आपके साथ आज का व्लॉग जो है उससे खिताब किया जाए। अभी अभी मैं जुमा पढ़ के आया और वो खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी, और वो खबर थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मंजी ठोक दी है। और हुकूमत का ये जो दावा था कल पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का, ये फैसला 3-2 से मुस्तरद मंजूर नहीं हुआ था, बल्कि 4-3 से मुस्तरद हुआ था। उसके अंदर एक और मोहरे तस्दीक सबत कर दी। अच्छा जी, फिर कहानी शुरू से सुनानी पड़ेगी। कहानी ये है कि 9 रुकनी एक बेंच बना। उन 9 रुकनी बेंच के अंदर जो थे वो 2 अहबाब जो थे, एजाजुल अहसन साहब और एक और साहब, ये दोनों के ऊपर एतराज़ कर दिया। उसके बाद फिर चाहिए तो ये था कि बाकी 7 रुकनी बेंच रह जाता, लेकिन अब ये इतलात सामने आ चुकी हुई हैं कि जब ये बेंच टूटा और रिक्यूज़ किया दोनों जजेस ने, तो उसके ऊपर फिर ये जो हैं उमर ताब बंदयाल साहब ने रिक्वेस्ट की याहिया अफरीदी से और अतर मिनल्ला साहब से कि आप जो है वो बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन मेरे ऊपर छोड़ दें और मैं आपको शामिल कर लूँगा उसके अंदर। लेकिन उससे पहले ये साहब जो हैं साकिब निसार साहब, एक और तरफ से इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया पे घूम रही है कि ये मौसूफ जो कि अटार्नी जनरल जो फारग हो गए हैं, उनको इन्होंने तलब किया और पूछा कि हुकूमत किस हद तक जा सकती है, 10 ज़रा में। अब चूंकि वो मंजूर लाई की ना मंजूर लाई जब होता है वो की ना है समथिंग अलाई साहब, वो चूंकि इसके ब्लू आइड हैं, साकिब निसार के ने डंडे के जोर पे उनको अटार्नी जनरल लगवाया था, तो इसके ब्लू आइड हैं, तो उसने कहा कि जी उसको इन्फॉर्मेशन का फ्लो बंद हो चुका था उस वक्त तक, क्योंकि उसको बदलने का फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा हुकूमत कुछ नहीं करने लगी, तुम बेफिक्र होकर तुन तनाई का अमल जारी रखो, कोई हुकूमत को कुछ भी नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इन्होंने इंतहाई डिटाई से वादा खिलाफी करते हुए उमर ताब बंदयाल साहब ने 2 जजेस को, अतर मिनल्ला और याहिया अफरीदी को बेंच से खारिज करके 5 रुकनी बेंच बना दिया। फिर उस बेंच में से जमाल मंदोखेल भी उठ गए, और उससे पहले जो थे एक और जज जो थे वो भी उठ गए। तो ये 3 रुकनी बेंच रह गया। जो इनके हम ख्याल लोग हैं, जो इनके पूडल हैं, वो रह गए। सॉरी नहीं सर, नहीं पूडल नहीं सर, नहीं, जो इनके हम ख्याल हैं वो बेंच बच गया, और इन्होंने अपना ठोक के फैसला दिया अपने लाडले के लिए। बहुत सारे वादे उन्होंने अदालत के अंदर किए। मसलन इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट ये कसम उठा के हल्फन कहने को तैयार हैं कि इन्होंने कहा था, इन्होंने अदालत के अंदर कुछ और कहा और फैसले के अंदर कुछ और आया। और अपना बहरहाल अपने बात पे, किसी भी बात पे टिक नहीं सकते। टिक जाए तो इमरान किथों यार, अपनी किसी बात के ऊपर टिक जाए तो इमरान कहाँ से हुआ? असी जित गए का चोट डालने वाले जो है ये सारे जो है। अब जनाब आ जाइए, ये यहाँ तक बात पहुँची तो झगड़ा पड़ गया कि जनाब याहिया अफरीदी, अतर मिनल्ला, जमाल मंदोखेल, इन सब 4 जजेस ने मुस्तरद किया था ये मामला। तो ये उसके बाद तो एप्लीकेशन मुस्तरद समझी जानी चाहिए थी। तो ये 3 इन्होंने कहा नहीं, 3-4 से तो वो अलाउ कर दिया था, वो फैसला दे दिया था, उसके ऊपर हुकूमत बैठी हुई है। तो आज जनाब अतर मिनल्ला साहब ने, भाई दबे अतर मिनल्ला साहब जो थे वो ये उमर ताब बंदयाल ग्रुप के थे, साकिब निसार ग्रुप के थे, ठीक है ना। लेकिन जब आप किसी एक शख्स को इतना बेइज्जत करें, उनके साथ इतनी वादा खिलाफी करें, उसके साथ बददयानती करें, तो उसको भी, अगर उसका कोई थोड़ा बहुत ज़मीर जिंदा है तो उसको गुस्सा आ सकता है ना कि यार तुम अपनी ही मारी जा रहे हैं, तेरे हाथ दियां सब लिखी सिद्धियां ने, मेरे हाथ दी पुट्ठी तू लकीर दसी, तू इत्थे भी उत्थे भी जन्नतां विच, मैनू दोज़ख दे विच सीधा तीर दसी, ठीक है, तेरी हाथ दियां सारियां सिद्धियां ने, मेरे हाथ दियां पुट्ठी लकीर दसी, ठीक है। वो इक्को मिट्टी दे बने असी दोवें, तू कोई जिन्न दा नहीं, मैं कोई परी, मैं कोई जिन्न दा नहीं, तू कोई परी दा नहीं, ठीक है। ये ज़हूर अहमद ज़हूर साहब जी हमारे पाक पतन के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। उनका वो भी शेर है ना कि ना वेखा ते ना बोला ते मर जावांगा, जे बोला ते मार देंगे, ठीक है। ये वो थे, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अनायत फरमाए। वो हम उनको गुजरते हुए देखा करते थे
بچپن کے اندر. تو ان کی اچھی شاعری ہے پنجابی کے اندر ان کی. تو بہرحال انہوں نے کہا یار تیرے ہاتھ دیا ساری ستیاں نے, ٹھیک ہے تو جو مرضی کری جائے, اپنے لاڈلے کو راضی کرتے رہے. تو انہوں نے جو اپنا مختصر حکم جاری کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عدالت میں آتا ہے, عدالت کو اس کی نیت بھی تو دیکھنی چاہیے نا. یہ اسمبلیاں توڑ کے آپ کے اوپر آ گیا ہے, تو پہلے تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر تمہیں اسمبلیوں کے اندر رہنے کی ضرورت ہے تو تم نے اسمبلی توڑی کیوں, چلتی ہوئی اسمبلی توڑی کیوں. پہلی بات یہ انہوں نے تب بھی کہا تھا, اپنے شارٹ آرڈر کے اندر بھی پہلے بھی کہہ دیا تھا, اور نہیں اندر بیٹھ کے سوال اٹھایا تھا, اور اس سوال کو چیف جسٹس نے عدالت میں کہہ کے کہ میں اس کو حصہ بناؤں گا, حصہ نہیں بنایا تھا. ثاقب نثار بچوں کی طرح سے لاجی تو بچے روندی نہیں مارتے, اس طرح روندی ماری ہے ثاقب نثار نے. تو چنگی ہو رہی ہے نا. وہ وہ فیصلہ آ گیا وہ والا قومی سلامتی کمیٹی والا, وہ بھی اس کے اوپر الگ سے بات کرتے ہیں. تو عطر من اللہ صاحب نے منجی ٹھوک قسم کا انتظام کیا, وہ میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا, منجی ٹھوک قسم کا. انہوں نے کہا کہ جناب اپلیکیشن تو ریجیکٹ تھی کیونکہ وہ تو کلین ہینڈ کے ساتھ آئے ہی نہیں تھے. عدالت کے اندر جانے کا پہلا جو آپ کا حق ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ صاف نیت اور صاف ہاتھوں کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ میرا جناب نیت بڑی صاف ہے اور میں عدالت سے انصاف مانگنے آیا ہوں. تو اب جب یہ ثابت کر دے جج ایک بیٹھا ہوا بینچ کے اندر, اب 4 ہو گئے وہ, کہ جناب یہ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ تو اسمبلیاں توڑی جا رہا ہے اور ہمارے پاس آتا جا رہا ہے کہ جناب یہ کر دیں وہ کر دیں وہ کر دیں یہ کر دیں, تو ہمیں اس کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری بات انہوں نے وہی کہی کہ جب ہائی کورٹ کے اندر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ زیر سماعت ہوں تو پھر سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے. یہ اسٹیبلشڈ اصول ہے سو موٹو کے تحت. آپ کیسے ان مقدمات کو اپنی طرف بلا سکتے ہیں جبکہ 9 رکنی بینچ جو ہے ایک اس سے پہلے یہ بات پوری طرح کہہ چکا ہے, اور یہ عدالتی عمل کا حصہ گردانی جاتی ہے کہ اگر اپنا سبارڈینیٹ عدلیہ کے اندر کوئی معاملہ زیر سماعت ہے, یعنی کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہے, تو اس کو آپ ٹیک اپ نہیں کر سکتے. یہ بھی انہوں نے اس کے اندر لکھ دیا. کوئی شاعری بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب بہترین عقل یہ ہوتی ہے کہ وہ ماضی سے سبق سیکھا جائے, لیکن سپریم کورٹ نے ماضی سے سبق کوئی نہیں سیکھا. ذاتی انا کا بھی ذکر کیا ہے اس کے اندر, اور بھی بڑی ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جان کام نہیں ہو سکتا. یہ پٹیشن جو ہے یہ انٹرٹینیبل ہی نہیں ہے, مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اب 4 ججز کے فیصلے جو اس 9 رکنی بینچ کا حصہ تھے ایک کر کے آ گئے ہیں. 2 ججز کے اوپر اعتراض ہو گیا تھا, وہ دڑکی لگا گئے تھے. ازلی نگران جج اعجاز الاحسن صاحب بھی ان میں شامل تھے. باقی رہ گئے 7 میں سے 4 ججز نے جب اس پٹیشن کو ڈسمس کر دی تو پھر چاچو صحیح پٹتا ہے, کہتا 4-3 دا فیصلہ ہے تو 3-2 دا اقلیتی فیصلہ سے ہم کیسے مان لیں آپ کا فیصلہ. ٹھیک ہے, اور وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے. اور پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ گیا, چاچو یہیں پہ چھپی رہیے گا, یہیں سے آپ کو پناہ ملنی ہے, یہیں سے آپ کو نا جو ہے وہ برکت بانٹی جائے گی, اس لیے آپ نے پارلیمنٹ کے پیچھے چھپے رہنا. تو اب چاچو کا یہ فیصلہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپیں گے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ جناب ہم جو ہیں وہ اپنا مطلب ہم جناب آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اے آزادی کی جنگ جھوٹ بولتا جی, آزادی کی اصلی جنگ میں لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو چاچو یہ بتائیں گے قوم کو. لیکن یہ عطر من اللہ صاحب کے فیصلے کے بعد یہ بات پوری طرح ثابت ہو گئی کہ جناب یہ فیصلہ جو اوریجنل فیصلہ تھا جس کے خلاف تو جس کے اطلاق کے لیے پی ٹی آئی عدالت میں گئی تھی, وہ جو سو موٹر نوٹس کا فیصلہ تھا وہ 4-3 سے مسترد کر دیا تھا. یعنی 4 ججز نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس سو موٹر نوٹس کو مسترد کر دیا تھا. اب سو موٹر نوٹس لیتا ہے چیف جسٹس, اگر اس کے 4 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ اس سو موٹو نوٹس کو مسترد کر دیتے ہیں تو اسے تھوڑا سا اپنی حالت پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح کسی ایک شخصیت کی محبت کے اندر اندھا ہوا ہے. اور ویسے بھی جو
فیصلہ ڈلیور کیا ہے ان 3 ججز نے، اس کے اندر بقول ہمارے چیف جسٹس ہمارے جناب آئینی امور کے ماہر جناب صحافی اثر، میں انہوں نے صحافی اثر کہنا، وہ مینوں صحافی دورہ کہندے، ٹھیک ہے۔ سعید چودھری صاحب جو ہیں، جو صحافی اثر جو ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ جو چیف صاحب جن نے جو فیصلہ ڈلیور کیا ہے، بدنیتی اس کے اوپر فلوٹ کر رہی ہے، اس کی سطح کے اوپر تیر رہی ہے بدنیتی جو ہے، یہ سعید چودھری صاحب کا فرمان ہے۔ اور جو فیصلہ جو ہے اس کی سطح کے اوپر بدنیتی تیر رہی ہو اور آپ دکھا دیں کہ یہ دیکھیں یہ بدنیتی کے تحت ایک پارٹی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، تو اس پہ ریفرنس بن جایا کرتا ہے اس فیصلے کے۔ جب آپ ریویو میں جاتے ہیں اور ریویو میں کہہ دیں، اور کئی ججز کے خلاف بنے ہیں، یہ اس کے خلاف بھی بنا تھا، یہ مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے، اس کے خلاف بھی اس کے ایک فیصلے کی بنیاد کے اوپر ریفرنس بنا تھا، اور پھر اس کو ریسکیو کر لیا تھا ثاقب نصور نے، اور یہ ہائی کورٹ میں رہ گیا تھا، اور اقبال حمید الرحمان جیسا شریف، شستہ، نائس اور کمپیٹنٹ جج جو تھا، اس نے ریزائن کر دیا تھا کہ میرے اوپر الزام لگ گیا، میں ریزائن کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ فیصلے کی بنیاد کے اوپر کسی جج کے اوپر کے خلاف ریفرنس بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی گھسیٹا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر ٹوپی کے بغیر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔